الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن کی آیتیں ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائیے۔ گزشتہ درس تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 تک سننے پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ تفسیر صراط الجنان سے ترتیب وار بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر پروگرام میں چند آیات کریمہ ہم سنتے ہیں۔ ان کی وضاحت بھی قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو تفسیری مدنی پھولوں میں تحریر فرمائی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ و تفسیر ان کو سنتے ہوئے بڑا ادب اور بڑی توجہ ہونی چاہیے تاکہ قرآن کے حق کو بھی ادا کر سکیں اور صحیح طرح سمجھ پائیں، سن پائیں اور عمل میں بھی اسے لا پائیں۔ آیت نمبر 265 سورہ بقرہ سے آج ہم آغاز کریں گے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو رکوع چل رہا ہے اس سے لے کر سورہ بقرہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اختتام تک آپ مال کے حوالے سے اہم باتیں، مال کے حق کی باتیں، اب مال کو کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے کمانا چاہیے وغیرہ، اس کے حوالے سے خاص باتیں آپ سننے اور سمجھنے کی سعادت پائیں گے۔ اور یہ ایسے 4 رکوع ہیں کہ خاص کر تجارت پیشہ افراد کو یا ملازمت رکھنے والوں کو اور بالعموم تمام مسلمانوں کو ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل بھی ہیں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد کے آداب بھی ہیں، اور احسان نہ جتانے کی باتیں ہیں، پھر کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے یہ بھی ہے، پھر مال خرچ کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ بھی ہے، اور منافق جو مال خرچ کرتے ہیں ان کا مال خرچ کرنا یہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ بے فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ اس سے نہیں انہیں ملتا، یہ بھی ہے۔ اور پھر سود کی مذمت، اور پھر اگر ادھار کا لین دین کریں تو کیا کریں، سفر میں ہو اور کوئی لین دین ہو تو کیا کریں، یہ ساری چیزیں انتہائی اہتمام کے ساتھ یہاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 265 میں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت سے پہلی والی آیت میں منافقین کے مال خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ بات بیان کی گئی تھی کہ مال خرچ کرتے ہیں جو منافقین، جو اللہ کی رضا پیش نظر نہیں رکھتے، تو ان کا مال خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے چکنے پتھر پہ بارش برستی ہے، اگرچہ اس پہ اچھی خاصی مٹی بھی جمی ہو تو اس پر بارش برس کر اس چکنے پتھر کو دوبارہ چکنا سپاٹ کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بارش برس کر اس چکنے پتھر سے کوئی اناج نکال دے، سبزہ نکال دے، ہریالی نکال دے، کوئی پودا نکال دے، کوئی فروٹ نکال دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پتھر ہے، صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ایسے ہی منافقین کا دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہوتا ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں مومنین کے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو خالصتاً رضا الہی کے حصول اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہ جس طرح بلند خطے کی بہتر زمین کا باغ ہوتا ہے، ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ ہو، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ
کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ فقط مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا راہ خدا میں ہمیں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور جب خرچ کر دیں دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو نہ پتہ چلے، ایسا انداز ہو، اور جب بھی دیں تو احسان نہ جتائیں اور ریاکاری نہ ہو، تانا دینا نہ ہو، طنز کرنا نہ ہو، اذیت دینا نہ ہو، بلکہ جب اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر اجر بھی اسی سے مانگا جائے، جب خدا کے لیے دیا ہے تو خالق ہی سے پھر اس کا ثواب بھی مانگا جائے، طلب کیا جائے، اور اسی پر بھروسہ رکھا جائے جس کو دیا ہے۔ کبھی اس کی طرف سے اذیت پہنچ جائے خدا نہ خواستہ تو بھی یہی ذہن میں ہو کہ میں نے اس کے لیے تو دیا ہی نہیں تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیا تھا کہ یہ خوش رہے مجھ سے اور مجھے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو دیا اور پھر بھی اذیت دے رہا ہے تو میں نے اس کے لیے تو دیا ہی نہیں تھا۔ جس کے لیے دیا ہے وہ خالق دیکھ رہا ہے، وہ مالک دیکھ رہا ہے، اسی نے اجر اور جزا دینی ہے۔ یہ اگر اذیت دیتا بھی ہے تو میں نے اس کے لیے کون سا مال دیا تھا؟ یہ ذہن سازی جب ہوگی تو پھر اللہ کی راہ میں بندہ اسے بھی دے گا جو مستحق ہے، لیکن اپنی ذات کو اذیت دیتا ہے، ہمیں تکلیف بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اس کو بھی دیا جا سکتا ہے بالفرض، تو بندہ اس کو بھی دیتا ہے۔ لہٰذا جب یہ ذہن ہوگا تو بندہ اللہ کے لیے پھر مال خرچ کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 266 میں فرماتا ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ترجمہ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور اور ناتوان بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے؟ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ایک باغ ہو اور اس میں قسم قسم کے درخت ہوں، پھلوں سے لدا پھدا ہو، اور باغ فرحت انگیز اور دل کشا بھی ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہو، نافع و عمدہ بھی ہو، اور آدمی اس باغ کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو کہ حاجت کے وقت وہ کام آئے گا، اور آدمی بھی کمانے کے قابل جس وقت نہیں ہوگا تو اس باغ سے اسے کمائی ہوگی، کھائے گا، پیے گا، کھلائے گا، پلائے گا، اور اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں جو کما کر کھلانے کے قابل نہ ہو، نہ خود کما کے کھانے کے قابل ہو، بلکہ اس کی پرورش کے محتاج ہو۔ الغرض وہ وقت انتہائی شدید محتاجی کا ہوتا ہے، لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی اچانک آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور ان بگولوں میں آگ بھری ہوئی ہو، اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت اور مایوسی کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ایک سوال کر کے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حال اس شخص کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے مگر رضا الہی کے لیے نہیں کیے بلکہ دکھاوے کے لیے کیے، اور وہ اس گمان میں ہے کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، بڑا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو رد فرما دے، نامقبول کر دے، تو اس وقت کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی اس بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ وہ غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ضرور آنی ہے، تو اس آخرت کے لیے عمل کریں اور اپنے اعمال میں بندہ اخلاص پیدا کرے۔ اللہ اکبر، کس قدر دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ اے کاش ہم سمجھ جائیں اور اپنے تمام اعمال، نماز، ذکر، درود، تلاوت، نعت، بیان، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، سب کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچائیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا شروع کریں کہ یہ میرا عمل کس لیے، میں بول رہا ہوں تو کیوں بول رہا ہوں، آپ یاد کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے عمل کرنا ہے یا کسی اور کو سنا کر داد وصول کرنی ہے، صدقہ دے رہے ہیں، کیونکہ مال کی بنیادی طور پر یہاں بات ہو رہی ہے
تو مال خرچ کرنے میں بھی ریاکاری اور دکھاوے کا بڑا ہی امکان رہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کام کرے، میری مخلوق میرے لیے عمل کرے۔ تو جب بندہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس کے دل کو خوش کرنے میں خدا کی خوشی کی نیت شامل نہیں ہوتی، تو اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے لیے عمل کرے۔ تو اس کی کتنی پیاری مثال دی کہ اعمال کیے اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، جیسے کہ وہ بوڑھا کہ جس کے پاس باغ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بڑا کام آئے گا، لیکن ایک آگ آتی ہے اور اس کو بالکل ویران اور تباہ و برباد کر دیتی ہے اس بوڑھے کے باغ کو، تو وہ کیسا مایوس ہوگا کہ ہائے میری تو ساری کمائی چلی گئی، جس کو میں سب کچھ سمجھتا تھا۔ تو گویا مثال دے کر سمجھایا کہ قیامت کے دن بھی جو بندہ ریاکاریاں کر کے اعمال کر کے لایا ہوگا، وہ سمجھتا ہوگا بڑی نیکیاں میں نے کی ہیں، بڑے میں نے اچھے کام کیے، بڑے صدقے کیے، بڑے چندے دیے، لیکن دکھاوے کے لیے دیے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب نظر ڈالے گا تو وہ سب کا سب تو جیسے کہ اچانک فنا ہو گیا، اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اس بوڑھے کی طرح کہ جس کا باغ اچانک فنا ہو گیا تھا، تب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی کے لیے صدقہ دیں، اسی کے لیے چندہ دیں، اسی کے لیے غریب کی مدد کریں، اسی کے لیے یتیم کا سہارا بنے، اسی کے لیے ہیلپ کریں، اور اگر کسی کی ہیلپ کی ہے، کسی کا سہارا بنے، تو مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی کیسا دیتا ہے۔ دنیا داروں کی زبان سے تعریف کروانا بھی اسی کا کام ہے، وہ چاہے گا تو پوری دنیا آپ کی تعریف کرے گی، آپ کسی کو دکھائے بغیر بھی کیوں نہ صدقہ کیے ہوں، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کوئی داد نہیں دے گا، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ ہوتا ہی ہے نا، دنیا کے لوگوں کو کیا کچھ نہیں کھلا پلا دیتے، لیکن کون تعریفیں کرتا ہے، کون پوچھتا ہے، 4 دن پوچھتے بھی ہیں تو 5واں دن سب غائب۔ تو اللہ ہی تو ہے وہ ہر وقت کا سہارا ہے، اللہ ہی تو ہے وہ جو حقیقی اصلی جزا دینے والا ہے، وہی اس بات کا لائق ہے کہ اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ آگے آیت نمبر 267 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کی راہ میں دینے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں اور دینے کی ترغیب بھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں چند چیزیں مزید بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پاک کمائی سے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مال، درہم و دینار، روپیہ پیسہ یہی نہ دیں، بلکہ اور اناج، سبزیاں اور بھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں عشر بھی آ جاتا ہے کہ جو زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا بھی اس میں ذکر اشارتاً آ گیا۔ اور پھر ایک اور بات بڑی پیاری اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ ایسا ناقص مال اللہ کی راہ میں نہ دو کہ جو تمہیں دیا جائے تو تم بھی قبول نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا دینا کہ خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے وہ پسند کر رہے ہو۔ بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دو، اور زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ کی راہ میں گھٹیا اور ناقص مال، ردی مال نہ دو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی تو اعلیٰ درجے کا دو۔ اور غور کرنا چاہیے کہ جس طرح گھٹیا مال بندہ راہ خدا میں دیتا ہے، اگر وہی مال اسے دیا جائے تو کیا وہ قبول کرے گا؟ وہی 2 دن پرانا باسی سالن اپنے کھانے کے لیے پسند کرے گا؟ تو غور کرنا چاہیے، پہلے تو قبول ہی نہیں کرے گا، اور اگر قبول کرے گا تو خوش دلی سے نہیں کرے گا، دل میں برا منائے گا کہ اگر بہت ضرورت مند ہے تو پھر لے لے گا کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر اللہ کی راہ میں دینا ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کپڑا دے رہے ہوں، کھانا کھلا رہے ہوں، نیاز کر رہے ہوں، یا قربانی کا جانور ہو۔ بہت سے لوگ خود تو بہترین چیزیں استعمال کرتے ہیں، برانڈڈ چیزیں استعمال کریں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی ہونی چاہیے، بہترین لٹھا پہنیں گے، بہترین کپڑا پہنیں گے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے گی تو
ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیں گے، ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفسہ ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں، کہ اپنے آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں ہے، وہ نہیں کھا پاتا یا وہ یوز نہیں کر پاتا، لیکن وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو وہ اچھی کہلائے گی، اسے اللہ کی راہ میں دینا برا نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ لوگوں کو کمائی کرنی چاہیے، کمائی جو ہے اس کی بھی ترغیب ہے کہ بندہ کمائی کرے، کسب حلال اس کی اجازت ہے، بلکہ اس کی ترغیب ہے کہ بندہ کسب کرے، حلال کمائے، اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر کھائے، اور محنت کرنی چاہیے، کمائے گا راہ خدا میں خرچ بھی اس سے کرے گا، لیکن ایسا کمائی میں مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل ہو جائے، حرام کمائی کی طرف چلا جائے۔ تو کمانا چاہیے، اللہ نے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال دو جو تم نے کمایا ہو، تو اس سے کمانے کی ترغیب اور کمانے کی اجازت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی اور فرض صدقات دونوں اللہ کی راہ میں دینے چاہیے، فرض تو دینا ہی دینا ہے، نفلی طور پر بھی دینا چاہیے، اور اچھا مال دینا چاہیے، اور کمائیوں کو پاک رکھنا چاہیے، کمائیوں میں ناپاکی اور شک والا مال، ملاوٹ والا مال جو ہے جس میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے حلال ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ مال حلال سے خیرات کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے اجمالی طور پر کہ سارا ہی مال خیرات کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، سارا مال خیرات کرنے کی اجازت بھی نہیں، اپنے لیے بال بچوں کے لیے رکھنا یہ بھی لازمی ہے، یہ ان کا حق ہے، اپنی ذات کا بھی حق ہے۔ اور اس آیت میں مما فرمایا گیا، مما فرما کر گویا یہ اشارہ ہے کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، یعنی سارے کے سارے کا حکم نہیں دیا جا رہا، اپنی ضرورت کا رکھو ورنہ خود محتاج نہ ہو جاؤ۔ تو یہ بھی ہمارا دین ہے، اس کا حسن ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار سے بھی رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے، غلہ، پھل، اور جو بھی عشر وغیرہ کے احکام ہیں، جو ضروری زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، وہ بھی دینا لازمی ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہاں بھی مال داروں کی ایک کشمکش کا بیان ہو رہا ہے جو ان کے ذہن میں چلتی رہتی ہے، اور جو جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں رہتا ہے کہ مال کہیں ختم نہ ہو جائے، مال کہیں میرا آنا بند نہ ہو جائے، میرا پیسہ رولنگ سے آؤٹ نہ ہو جائے، مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ یہ کون کرتا ہے؟ شیطان، جو فقر اور محتاجی کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور جب رائے خدا میں دینے کی باری آتی ہے تو سب سے زیادہ اتنا سارا میں کیسے دے دوں؟ جس کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے اس کو زیادہ دھچکا لگتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ زکوٰۃ زیادہ کیوں بن رہی ہے، زیادہ مال اللہ نے دیا ہے تو بن رہی ہے نا، وہ کہتا ہے میں تو غریب ہو جاؤں گا، میرا اتنا سارا مال چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہے جو تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے۔ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل پہلے بیان کیے گئے، اور اب اس راہ کی رکاوٹوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وسوسے کیا آئیں گے۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے دلائے گا، خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو فقیر و نادار ہو جاؤ گے، خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ اپنی عیاشیوں میں، اپنے معاملات میں، شادی بیاہ میں، جائز و ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں فقر کا، محتاجی کا اندیشہ، وسوسہ نہیں آتا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں بخل و کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ مومنوں سے اچھے وعدے فرماتا ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ نے مغفرت کے وعدے کیے، فضل کے وعدے کیے کہ تم دو میری راہ میں 10 ملیں گے، اور بڑھ کے ملے گا، 700 ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے وہ سچے ہیں، شیطان کے وسوسے جھوٹے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخر میں جو آیت کے فرمایا گیا، آیت نمبر 268 میں، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اسے دلوں کے حال کا بھی پتہ ہے، اور وہ وسعت والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کہ ہم نہیں دیں گے تو اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی، یا وہ جو ہے معاذ اللہ کسی کا
نیاز مند ہے؟ نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ہمارا دینا ہمارے بھلے کے لیے. ہم دیتے ہیں تو اپنی جنت کے لیے دیتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے دیتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے فائدے کے لیے دیتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں رنگ بھرتا ہے اس سے. جب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، معاشرہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ حکمت سے ہے، یہ عقل مندی ہے کہ اللہ کی راہ میں دے کر مال بھی بڑھا لیا جائے اور جنت بھی کما لی جائے. یہ اچھا سودا نہیں ہے؟ مغفرت بھی مل جائے اور جتنا تھا اس سے بڑھ بھی جائے. تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ذہن سازی، حکمت. تو اگلی آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی. 269 آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ترجمہ: اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو اسے بے شک بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. حکمت سے قرآن و حدیث اور فقہ کا علم، تقوی اور نبوت بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سراپا حکمت ہے، اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت سراسر حکمت ہے. البتہ یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. اور حکمت میں یہ بھی آ گیا کہ بندہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے، عقل مندی کا مظاہرہ کرے، مغفرت بھی ملے اور اللہ کی رضا بھی ملے اور جنت بھی ملے اور مال بھی بڑھ جائے. جتنا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اور کیا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنے مال کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اور اپنی راہ میں لٹانے والا جگرا دے، دل دے، اور اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنائے. اگلی آیت نمبر 270 سے انشاءاللہ اگلے درس میں آغاز کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.